مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 8۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے، اور ساتھ ہی بذریعہ اوبی وین، ٹھنڈیانی روڈ، کاٹھوال، خیبر پختونخوا، پاک ہزاروی کابینہ، پاک بستانی کابینہ، منڈی یزمان ضلع بہاولپور، پنجاب، پاکستان۔ یہ 2 مقامات ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے آج دوپہر کے مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کی، اس پر میں اسلامی بھائی سوال باز کرتے ہیں کہ کیا باپا کی طبیعت خراب تھی؟ ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دوپہر کے مدنی مذاکرہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، عصر کے بعد۔ عصر کے بعد ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ میں نے شرکت نہیں کی۔ تو یار ذوف، بچپن میں وہ شعر صلاۃ السلام ایک پڑھا جاتا تھا، اب وہ پورا تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ یہ تھے، آ گیا ہے ذوف پیری للہ کیجے دستگیری یا نبی سلام علیکہ، یہ پڑھا جاتا تھا۔ تو اس جب بالکل نہ سمجھتے اس وقت تو پلے نہیں پڑتا تھا، اور ذوفے کو ذوق کے پیری پڑھتے تھے، بلکہ جھوک کے پیری وہ پڑھتے تھے لوگ۔ پھر جب میں تھوڑا وہ سمجھدار تو خیر اب بھی نہیں ہوا ہوں، تو پھر پتا چلا کہ وہ ذوف پیری، کیا ذوف پیری کے معنی کون بتائے گا؟ مدنی شخصیات بتائیں گی، یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ آ گیا ہے ذوف پیری للہ کیجے دستگیری، یہ ہے بارگاہ رسالت میں عرض ہے، اس کے معنی کون سمجھائے گا؟ چند ہاتھ ہیں نیچے، اب وہ بھی صحیح سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں؟ وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ذرا منہ پہ رکھ کے. اچھا پیچھے سے آ رہی ہے بغیر مائک کے آ رہی ہے. جی باپا ضعف پیری کا مطلب ہے بڑھاپے کی کمزوری، یعنی یا رسول اللہ بڑھاپے کی کمزوری آ چکی ہے. سبحان اللہ. تو اندر سے جواب مل گیا، مدنی شخصیات نے دیا شاید، ہے نا؟ ماشاء اللہ جواب درست ہے. ضعف یعنی پیرانہ سالی یعنی کہ بڑھاپا. ضعف پیری یعنی کہ بڑھاپے کی کمزوری. ضعف مانے کمزوری، پیری مانے بڑھاپا. نہ پیر کے لفظی معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے عرف میں پیر جو ہے وہ مرشد کو بولتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جوان بھی اس حساب سے پیر بن سکتا ہے مرشد کے حساب سے، اور اگر لغوی معنی کے اعتبار سے پیر بننا ہے تو بوڑھا بننا پڑے گا، بوڑھا ہونا پڑے گا. تو آ گیا ہے ضعف پیری. یا رسول اللہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بوڑھا بھی ایسا کہ کمزوری والا بوڑھا، کمزور بوڑھا ہو چکا ہوں. للہ کیجے دستگیری خدا را میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، کہیں گر نہ جاؤں میں، مجھے سنبھال لیجئے. تو اب یہ کہ کمزوری کچھ آج زیادہ میں نے محسوس کی. اب خطبہ بھی پڑھنے کے لیے میرے سے یار وہ جو ممبر ہے اس میں کھڑا رہنا آزمائش ہے. کبھی کبھی سا ڈر لگتا کہ کہیں گروں نہیں. تو آج تو پہلے سے ہی میں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں اشارہ کروں تو پھر امام صاحب فرما دیں خطبہ. اب میں گروں اس کے بعد اپنے احتیاطیں شروع کریں. تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو بس یہ وجہ تھی، اور کوئی نئے مرض کی آمد نہیں تھی. بڑھاپا یہ خود بیماری ہے، تو چلتا رہتا ہے. بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نرم گرم اس کی طبیعت رہتی ہے. تو اس کو لوگوں پہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت کہ کہیں شکایت نہ ہو جائے. شکایت ہو گئی تو ثواب، بڑھاپا بھی تو مرض ہے نا. شکایت کے میں بلا ضرورت بلا حاجت اس کا اپنے امراض کا تذکرہ نہ کیا جائے. انسب یہی ہے، فضیلت بھی اسی کی ہے کہ ایک بار بھی شکایت کر دی تو اس کا ثواب جو ہے نا، یعنی صبر، اب وہ صابر نہ رہا، صبر کا ثواب جاتا رہا. شکایت کی ایک بار بھی بلا ضرورت، ڈاکٹر کو بتایا یا کسی کو ضرورت پڑی تو بتایا، کسی نے پوچھا اس پر ظاہر کیا، وہ ایک الگ صورت ہے. یا تشویش دور کرنے کے لیے، جیسے کہ وہ ابھی سائیں بھائی نے مجھے پرچی دی کہ وہ لوگوں نے، سائیں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پہ خبریں چلائی ہیں اس کی کہ اب وہ سوشل میڈیا نا، تو اب اس میں کیا ہوگا، اپنوں کو تشویش ہوئی ہوگی، اہل محبت کو کہ ہے کیا ہو گیا، اور دشمنوں کو خوشیاں ہوئی ہوں گی. تو اے شیطان سن لے، الحمدللہ منہ میں زبان ہے. اللہ کی رحمت سے جب تک وہ چاہے گا میں مصطفیٰ کے گیت گاتا رہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ کمزوری کی وجہ سے کبھی گیپ بھی ہو جاتا ہے، تو ویسے جوان بھی تو بیمار ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ شیطان خوش ہو جائے کہ یہ گیا، تو ابھی تو اللہ کی رحمت سے ہے. جب جانا تو سبھی کو جانا پڑے گا، موت تو شیطان کو بھی آئے گی اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور انشاءاللہ ہم غلامان مصطفیٰ آقا کے پیچھے پیچھے پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دعا بھی فرماتے رہیں کہ میرے اس میں ناغے نہ ہو. اب آج ناغا ہو گیا مدنی مذاکرے کا. اب مجھے اندازہ تھا کہ کھاؤں گا پیوں گا تو انشاءاللہ، اور پیٹرول ڈالیں گے گاڑی گیئر میں، تو کمزوری شام کو ہو جاتی ہے، بہت سو کو ہو جاتی ہوگی، تب بوڑھے آدمی کو زیادہ ہوتی ہوگی. بلڈ پریشر لو، نمکیات بھی نکل جاتے ہیں نا، گرمیاں پسینے میں پیشاب میں نمکیات نکلتے ہیں، تو یوں کمزوری محسوس ہوتی ہے، آواز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے شام کے وقت.
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آزمائشیں میٹھی میٹھی ہیں. اتنے سارے غم خوار ہیں، ورنہ بیچارے مریض پڑے ہوتے ہیں، پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی ان کو. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ میری آزمائش جو ہے یہ گیلے شکوے پر ابھارنے والی ہے بھی نہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ بڑے غم خوار ہیں، پوچھنے والے ہیں. جیسے کہ اب وہ دیکھو نا سوشل میڈیا پر بھی چلایا جنہوں نے، تو محبت میں ہی چلایا ہوگا بیچاروں نے یا نادانی میں چلایا ہوگا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ خوشی میں بھی کسی نے آگے بڑھایا ہوگا. تو سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنا بھلا. تو موت تو برحق اب سب کو آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. نبیوں کو بھی موت ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک آن کے لیے ان کو بھی آئی، کیونکہ یہ وعدہ ازلی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن نبی کا انتقال فرمانا، وفات پانا، یہ ہماری زندگیوں سے بھی بڑھ کر ہے، بہتر ہے. وہ ہمیں یہ مطلب روح، اب یہ کہ وہ کیا کیفیت ہے خدا بہتر جانے. موت آئی اور پھر مثل سابق زندہ ہیں. سوال آج ماربل شعبے وغیرہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ہفتہ وار اجتماع کے مجلس نے ان کو جمع کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں، جو اطلاع کے مطابق 133 مقام پر یہ دیکھ رہے ہیں. ان کا پہلا سوال، اس وقت ہم ایک ماربل مائنس میں موجود ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو جہاں سے رزق عطا فرمائے. اب پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے کی مائنس ہے، اس کے اندر یہ LD4 ہول کرتا ہے اور وارسا سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے، یہاں سے بلوک بن کے یہاں سے بکنے کے لیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ماربل مائنس کے اندر اگر کوئی ایسا بلوک یا پتھر آ جائے جس کے اندر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابھر کر آ جائے، تو کیا ایسے پتھر کو مسجد میں فرش میں لگا سکتے ہیں نہیں، یا ان کو دیوار میں لگائیں گے یا فریمنگ کر کے لگائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اس میں فوری طور پر نظر نہیں آتا نام مبارک جب تک اس کی پالش نہ کی جائے. جو میری مٹھی عقل میں آ رہا ہے اس وقت سمجھ نہیں آتی. جب فرش پہ لگ جائے گا یا دیوار پہ لگ جائے گا، اس وقت جب پالش ہوتی ہے نا، اس وقت یہ نام نمایاں ہو جاتا ہے. اب جب واقعی اللہ نمایاں ہو گیا فرش پر، اب کون سا مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس پر پاؤں آئے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا ظاہر. تو اس کو احتیاط کے ساتھ نکال کر اس کو ادب کی جگہ فریم کرا لیں، یا اس کو دیوار میں لگا سکتے ہیں. دیوار میں لگانے میں حرج نہیں ہے. دیوار میں بھی بے ادبی کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا نا. دیوار میں نمایاں کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریم کی جو لکڑی ہے یہ چاروں طرف اس کو باؤنڈری بنا لی جائے، اس کی چوکور، تو یہ نمایاں ہو جائے گا کہ اس میں اللہ کا نام ہے یا اس میں محمد ہے، یعنی لفظ محمد ہے، یہ نمایاں ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، ہونا نمایاں چاہیے. یہ بعض اوقات عیسائی بھائی جو ہے نا کھانچ کے یہ وہ نام بنا دیتے ہیں. ادھر سے تھوڑا چھپائیں گے، ادھر سے کھینچیں گے، دیکھو غور سے دیکھو. اب یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی واضح محمد، ادھر جیسے کہ دال بن رہا ہے لیکن وہ اس کو ذرا دکھائیں، دوبارہ دکھائیے. یہ کھینچ کے یہاں گیپ ہے نا، تو یہ میم ہا، اب اگر اس کو میم تصور کرتے ہیں تو پھر یہ میم
بس محم ہے. اب اس چھوٹے سے وہ لکیر کو اب دال میں ہم نے شمار کر لیا اتنی دور سے, یوں بن گیا یہ محمد. تو یہ کھینچ کھانچ کر ہوا, تو یہ اس میں محمد نہیں ہے, واضح نہیں ہے یہ, جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب پورا واضح ہو نا تو وہ اس کا اپنا, یہ اللہ, یہ ایک رسم الخط ہے, اس کے مطابق یہ الف یوں مل جاتا ہے. ایسا رسم الخط شاید کوفی رسم الخط ہے شاید. تو یہ تو اللہ ہونا یوں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس میں بھی یوں اور پھر یہ اوپر بل چلا گیا. کیا تھوڑا نیچے پر یہاں دیکھیں, تھوڑا یہ نیچے ہوتا اور پھر یہ لفظ اللہ سے کافی مشابہ ہے. یہاں سے بل کھا رہا ہے نا, تھوڑا یہ یوں, اور یہ دیکھیں یہ بل کھا کے ہاتھ جو نا یوں پر اوپر جا کے یہ, اور وہ بھی جو الف ہے نا وہ غالباً یوں گول گھومتا نہیں ہے, اس رسم الخط میں تھوڑا یوں جا رہا ہے. یعنی میرا گمان ہے وہ اس طرح ہے. تو یہ لام مانا جائے گا, یعنی 2 لام, یہ بیچ میں دیکھو کم ہے نا, غالباً یہ ایک رسم الخط ہے اللہ کا. آپ نے جو لکھا ہے اس میں لام بالکل اوپر تک ہے, الف کی سیدھ میں اور ہا کی سیدھ میں, جو کہ وہاں لام پورا. چلو لام تو تھوڑا اونچا نیچا ہو جاتا ہے, واضح نہیں ہو رہا. قلم تو کالا ہی ہے, واضح نہیں ہو رہا سر. جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسا رسم الخط ہے ایک, آپ لوگوں کو معلوم ہے نا ایسا رسم الخط اللہ کا, کیا الف مل جاتا ہے ادھر سے, ہاتھ تو ملا ہوا ہوتا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات لوناواڑہ سے شاہد اشرفی اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں قبرستان میں پرانی قبروں پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے, کم و بیش 12 سے 15 فٹ مٹی ڈالی ہے. اب وہاں نئی قبریں بن سکتی ہے یا اس نیچے جو قبر ہے اس کے اوپر نئی قبریں بنا سکتے ہیں جو کہ 12 سے 15 فٹ مٹی اس پہ ڈال دی گئی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے. 12 فٹ ہو یا 112 فٹ ہو, اگر نیچے قبریں ہیں تو وہ بھی اوپر جتنا بھی مٹی چڑھی وہ قبر ہی ہے, اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی, اس کو کھود نہیں سکتے. ہاں اگر قبروں کے ارد گرد ستون ہے, کوئی بھی ستون قبر پر نہیں ہے اور اوپر اس طرح کی چھت بن گئی اور وہ اتنی مطلب ہے گہری ہے کہ اس پر قبر بن سکتی ہے, اتنی گہری ہو, پہاڑ پر جیسے قبر بنتی ہے. ہاں وہ چلنے پھرنے کا تو پھر اجازت ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اگر یہ 12-15 فٹ آپ نے مٹی ڈالی ہے قبروں پر تو اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی. لیکن بھائی یہ مٹی اس طرح ڈالنا بھی درست ہوگا نہیں ہوگا؟ یعنی بلا وجہ قبر کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا 12 فٹ 15 فٹ کی مٹی بغیر کسی وجہ کے. یہ ہو سکتا ہے ڈالی اسی لیے ہوگی کہ وہ قبرستان کی ایک تہ پوری ہو گئی, دوسری تہ بن گئی, تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. وہ چلنے پھرنے کے تعلق سے یہ قبر تو اوپر نہیں بن سکتی, اس کے قبر پر قبر بنانے کی اجازتوں کی صورتیں بہت بعد میں آتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
محمد عباس ستاری میرے اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس جگہ پہ ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 57 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کا مزار مبارک جو ہے نا وہ جنت البقیع میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا نام احسان عطاری ہے، میں ناروے کے شہر اوسلو سے بول رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے، کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی ترتیب دی؟ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فیصل عطاری باب المدینہ کراچی سے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی کسی کے پاس روزی کے لیے گیا، جب سیٹ نے تنخواہ طے کی تو کام کرنے والے نے کہا میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، تو سیٹ نے کہا کہ مجھے دعا نہیں کام چاہیے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائیے جزاکم اللہ خیرا۔ اس طرح کا جملہ نہ کہا جائے، کہنا نہیں چاہیے، اور ہے سخت جملہ، بے باکی والے الفاظ بھی ہیں، یعنی نڈرپن ہے۔ یہاں ملازم کے جواب میں سیٹ نے یہ کہا ہے، یوں دعا کا انکار اور رد اس جملے میں مقصود نہیں نظر آتا، مگر دعا کے استخفاف یعنی دعا کو ہلکا جاننے کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے توبہ و تجدید ایمان کا حکم ہے، اور اگر دعا کی توہین مقصود ہو جب تو یہ کھلا کفر ہے، کوئی مسلمان نہ رہا مرتد ہو گیا۔ اب چونکہ واضح نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو پھر بھی یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو اپنے توبہ کرے، اس جملے سے کلمہ پڑھے۔ اگر نکاح تھا کیا ہوا تھا تو اس کی بھی تجدید کرے، رینیو کرے، نئے سرے سے نکاح کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد شریف کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے پہلے وقتوں میں کہ محراب جو تھا وہ لکڑی کا تھا، اور آج اس دور کے اندر محراب شریف جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے۔ شیشے والا محراب جو ہے وہ صحیح ہے یا لکڑی والا محراب صحیح ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں یہ محراب شریف کیسا ہوا کرتا تھا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں محراب جو یہ طاق نما محراب بنا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ ان کے دور میں یہ رائج ہوا ہے جب یہ حاکم تھے، حجاج بن یوسف اس وقت حاکم تھا، اور یہ مدینہ منورہ جی یہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محراب
کی ابتدا ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات بھی بہت پیارا نکتہ ہے کہ نہ یہ محراب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، نہ صحابہ کرام نے بنایا علیہم الرضوان. پھر بھی محراب ہر مسجد میں ہوتا ہے. تو پتہ چلا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ہو، جو صحابہ کرام نے جو کام نہ کیا ہو، وہ جائز ہو سکتا ہے. جیسے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے عاشقان رسول کی مساجد میں، تو یہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، لیکن جائز ہے. اگر درود شریف ناجائز ہے تو مسجد کے محراب بنانا بھی ناجائز ہے. دونوں ہی جائز ہیں. تو آخر درود شریف کیوں ناجائز ہو اور محراب جائز ہو، منارے جائز ہو؟ منارے بھی نہیں تھے سرکار کے دور میں. اب مسجدوں میں منارے بنتے ہیں، مسجدوں میں گنبد بنتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مسجد اس کے بغیر پہچانی نہیں جاتی. گنبد منارہ نہ ہو تو چار دیواری لگے گی، یہ تو کوئی کا مکان، کسی کا مکان ہے. اگر محراب نہ ہو تو مسجد لگے گی نہیں. تو یہ سب بعد میں یہ چیزیں. تو جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی اور مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، علماء صلحاء جس کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ جائز ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے. تو یوں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ بھی اچھا ہے. جشن میلاد النبی منانا یہ بھی اچھا ہے. 11ویں شریف منانا یہ بھی اچھا ہے. تیجا، 10واں، 40واں عرس وغیرہ یہ ایصال ثواب کے ایک انداز مسلمانوں نے وہ چلائے ہیں، کیونکہ یہ سب شریعت سے نہیں ٹکراتے، اس لیے اچھے سب کو مان لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھ میں آتے تو مسجد بغیر محراب کی بنائے. عاشقان رسول تو پھر بھی مسجد تو محراب والی ہی بنائیں گے. تو مسجد جو ہم تو سب باقی رکھ رہے ہیں کہ جو بھی چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی. تو پلر وغیرہ سیمیٹڈ پہلے ہوتے تھے یا یہ لینٹر کی چھت ہوتی یا وہی کھجور؟ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں کھجور کے تنے تھے، وہ چٹائی ڈالی ہوئی تھی، اور شروع میں تو فرش بھی کچا تھا، پھر بعد میں مٹی ڈال کر اس کو پکا کیا گیا تھا. تو مسجد ایسی بنانی چاہیے. خیر عاشقان رسول کو سب سمجھ میں آتا ہوگا. اللہ ہم سب کو عاشقان رسول ہی رکھے. آمین. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، آپ یہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بالغہ عورت نے نابالغ محرم کو مارا ہو تو کیا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے معافی مانگنی ضروری ہوگی؟ نابالغ محرم کو مارا ہو یا نا محرم کو مارا ہو، اگر ظلمن مارا ہے اب تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد، حق العبد تلف کیا اس نے، توبہ بھی کرے، اور بالغ اگر خوش قسمتی سے بالغ ہونے کے بعد وہ مل گیا ہے تو کسی طریقے سے اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی نا. کسی محرم کے ذریعے معاف کروا لے اس سے، اگر وہ نامحرم ہے تو، اور محرم ہے تو ڈائریکٹ بھی معافی مانگ سکتا ہے. ورنہ ویسے بھی اگر وکیل کے ذریعے بھی معافی مل جاتی ہے ذہ نصیب. بلکہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں نا وہ سب کے سب یار یوں کر لو کہ ہمارے کو نابالغی میں بھی اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا نا، ہم نے اس کو معاف کیا، بیچاروں کو معاف کر دو. کیونکہ اب معافی مانگنے کا ذہن کم ہے. اب خدا جانے اس طرح معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ اگلے کو تو احساس ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا، پھر ہمارے معاف کرنے کا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں، جو اگلے نے تو گناہ کرنے کا ارادہ کیا، ظلم کیا. معاف کرنے والے کو تو فائدہ ہوگا قیامت میں انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے رب کی رحمت. معاف کرنے والے کو تو ہوگا، جی، ظالم کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا غور کر لیا جائے اس پہ. تو ظالم تو ہے، مطلب ٹھیک ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. احساس ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی کہ ایسے مطلب عجیب و غریب مطلب ذہن ہے لوگوں کے کہ میں کیا بتاؤں. جیسے میں بات بات میں معافی مانگتا ہوں نا، یہ بھی سننے کو ملتا ہے کبھی کبھی، تو جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے. حالانکہ یہ کام تو واقعی لائق ہے تقلید ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، اور دن میں اگر 1000 بار معافی مانگے تو
کم ہے، لیکن احساس عجیب مطلب نیچر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ ڈیلی روزانہ ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے اپنے رب سے، ایک روایت کے مطابق 70 بار۔ حالانکہ معصوم ہے، ہماری تربیت ہے اس میں، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں اور بندوں سے بھی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کا معاملہ ہے مختلف۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یہ ہم توبہ نہ بھی کریں اور وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی ہمیں معاف کر دے، اس کی بھی یعنی کہ صورت ہے۔ لیکن اب بندے بھی اس کے، بندوں کے حقوق بھی اسی کے، لیکن خود اس نے اصول یہ ارشاد فرمایا کہ بندوں کے حقوق جب تک وہ میں بدلہ نہیں لوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب یہ کہ یا تو وہ بندہ معاف کر دے، اگر بندہ معاف نہیں کرتا، یہ معافی نہیں مانگتا، بندہ معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ اب وہ چاہے تو قیامت کے روز صلح کروائے گا، نعوذ باللہ وہ بے بس نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن اس نے خود یہ قانون رکھا ہے۔ بندوں کے حقوق کے تعلق سے معاملہ جو ہے نا بہت حساس ہے، بہت ہی سینسیٹیو ہے۔ دوسروں کی حق تلفی تو ایک دن کے بچہ بھی ہے نا، اس کی بچت نہیں ہے اس میں۔ بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ کروٹ لے اور کوئی گلدستہ یا گلدان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی کروٹ سے وہ گر جائے اور ٹوٹ جائے تو اس بچے پر تاوان ہے۔ اب وہ بچہ تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بولو گے، لیکن یہ یعنی کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دوسرے کا نقصان پہنچانے کا یعنی کتنی اہمیت ہے اس کو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تاوان کیسے ادا ہو، یہ اس بچے کے مال سے ادا کیا جائے، اس کا سرپرست جو ہوگا ولی، مثلا والد ولی ہے تو والد اس کے بچے کے جو پیسے ہیں اس سے ادا کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا گلدان ٹوٹا وہ معاف کر دے، تو معاف تو ہو جانا چاہیے، نابالغ کو معاف کرے تو معافی تو مل جائے گی نا، کہ وہ معاف کر دے۔ تو یعنی یہ کتنی اہمیت ہے کہ یہ حقوق العباد، نابالغ تو نابالغ جانوروں کو بھی معاف نہیں ہے۔ چونٹی بھی اگر کسی چونٹی پر ظلم کرے گی، قیامت کے دن وہ مظلومہ چونٹی جو ہے نا اس سے بدلہ لے گی۔ بلی پر ظلم کرے گی تو مظلومہ بلی اس ظالم بلے یا بلی سے بدلہ لے گی قیامت کے روز۔ بکری کا تو مثال حدیث شریف میں دے گا، اگر بغیر سینگ والی بکری پر ظلم ہوا نا، سینگوں والی بن کے آئے گی قیامت کے دن، اور جس دوسری بکری یا بکرے نے جو اس پر ظلم کیا اس سے وہ بدلہ لے گی قیامت کے دن۔ پھر یہ جانور مٹی کر دیے جائیں گے۔ اسی کو دیکھ کر کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ کافر مٹی نہیں ہوگا، اس کو عذاب دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جانور مٹی ہو جائیں گے، ان کے بدلے جب لے لیے جائیں گے آپس کے جو حقوق ہیں۔ یعنی جب جانور کو بھی ظلم جانور کرے گا، جانور کو بھی معاف نہیں ہے۔ بعض جانور خواہ دوسرے جانوروں پر روب جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ مرغا چھوٹے مرغے کو مارتا ہے، وہ چڑیاں ایک دوسرے کو، بعض اوقات کبوتر ایک دوسرے کو، کتے بلے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بکریاں سینگیں مار رہی ہوتی ہیں، گائیں سینگ مار رہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ظلمن مارے گا، جو جانور دوسرے جانور کو ظلمن مارے گا، اس کا بھی انتقام قیامت کے دن لیا جائے گا۔ تو بندے جانور تو بے عقل ہے، پھر بھی بچے گا نہیں، تو ہم تو عقل رکھتے ہیں نا اپنے اندر، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے دنیا میں ہی معافیاں مانگ کر، چاہے پیر پکڑنے پڑے چاہے کچھ کرنے پڑے، معاف کروا لینا چاہیے۔ اڑی نہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو میرا روب چلا جائے گا، میں بیوی سے معافی مانگوں تو سر پہ چڑھ جائے گی، وہ سر پہ چڑھے یا سر کے اوپر والی چھت پہ چڑھے، معافی تو مانگنی پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن پھر جب چڑھائی ہوگی نا اس کی طرف سے تو وہ نیکیاں لے گی، اور اپنے اگر نیکیوں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو اپنے گناہ ڈال کر جہنم میں پھینکوا دے گی، یہ یاد رکھنا۔
جیسے بیوی پر بھی ظلم کیا ہے معافی مانگنی ہے، ماں نے بیٹے پر ظلم کیا ہے، بیٹی پر ظلم کیا ہے مانگنی ہے، ساس نے بہو پر ظلم کیا ہے معافی تو مانگنی ہے. یہ سر پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے، نہیں مانگو گی معافی، اس کو معاف نہیں کرواؤ گی، پھر قیامت میں دیکھ لینا. پھر اس لیے وہ بالکل اس میں شرمائنی شیطان کے وسوسوں پر نہیں جائیں. آپ چاہے وزیر ہوں، چاہے پریزیڈنٹ ہوں، وزیر اعظم ہوں، اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن آپ بچ کر نہیں جائیں گے. چاہے کتنی بڑی کوئی آپ کی پارٹی ہے، کتنا ہی سارا آپ کے پاس اسلحہ ہے، ابھی ٹھیک ہے کرتے رہو، کب تک کرو گے، کب تک گلچرے اڑاؤ گے؟ آخر اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہارون الرشید کا جب انتقال ہونے لگا، خلیفہ تھے یہ احیاء العلوم میں، تو اس وقت یہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا مال جاتا رہا، میرا سب زور جاتا رہا، نہ مال کام آئے گا نہ اقتدار کام آئے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. حالانکہ ہارون الرشید ایک اچھے خلیفہ گزرے، مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، پھر بھی یہ اس طرح کہہ رہے تھے آخر میں. تو آج کل تو جو آتا ہے عام طور پر ظلم کے نئے انداز لاتا ہے اور رعایا کو دو ہاتھوں سے لوٹتا ہے. آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے، ہم مسلمانوں کو راحت دینے والے بنے، ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. نہ زبان سے تکلیف دینی ہے، نہ آنکھ سے گھور کر تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے، نہ پاؤں سے، نہ کونی سے، نہ بھویں سکوڑ کر، نہ پیشانی پر بل ڈال کر، نہ منہ چڑھا کر. بلا اجازت شرعی ہمیں کسی کو بھی ایذا نہیں دینی ہے، نہ ایک دن کے بچے کو، نہ 100 سال کے بوڑھے کو. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو فوری طور پر ہاتھ جوڑ کے یا جس طرح بھی اس کو معافی مانگ کے راضی کرنا ہے. اگر یہ سب کرنے لگے نا حاضرین ناظرین، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے گا. اب کسی نے ظلم کیا اور امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی نے ظلم کیا، اب ظلم کرنے کے بعد وہ معافی مانگ رہا ہے، تو کیا ظالم کا یہ معافی مانگنا عاجزی کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ یعنی ایک شخص ہے کہ مطلب معافی مانگتا ہے، جھکتا ہے، نمتا ہے اور مطلب کوشش کرتا ہے کہ یار میری وجہ کی تکلیف ہے، کہ عاجزی کے کئی حصے بنیں گے، لیکن ایک شخص ظالم ہے، اس سے واقعی ظلم کیا اگلے کے اوپر، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، تو کیا اس کا یہ اس سے معافی مانگنا اس کی عاجزی کہلائے گا کہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے معافی مانگا جائے اور اس کو اس کا حق دیا جائے؟ کیا اس کو کہیں گے آپ؟ اس پر فرض ہے کہ یہ معافی مانگے. اب انداز میں جو لجاجت کرے گا، انکساری کرے گا، تواضع کرے گا، اپنے آپ کو اس کے آگے وہ ذلیل کرے گا، یہ سارے عاجزی ہی کے انداز کہلاتے ہیں. جتنی عاجزی زیادہ ہوگی ایسا ہے کہ اگلے کے دل میں اتنی جگہ زیادہ بنے گی. اب یہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، بازاری لوگ، ارے بھائی معاف کر دے، بس برانا بول دیا نا معاف کر دو، کیا تمہارے پیر پکڑ لوں؟ یوں کر کے اگر یوں دل دکھانے والے انداز میں معافی مانگے گا تو ایک حق اور بڑھ جائے گا، ظلم در ظلم ہو جائے گا. تو معافی تو عاجزی ہی سے مانگی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ بندہ عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، گڑ گڑا کر کرتا ہے، ہنس ہنس کے توبہ تو نہیں کی جاتی نا. پھر جیسی تکلیف پہنچائی ویسا انداز ہو،
معمولی سی تکلیف ہوتا ہے, چلتے چلتے تھوڑا یوں دھکا لگ گیا, ویری سوری, تو وہ اگلا بولے نیور مائنڈ, اور اٹھا کر اس کو رکھ دی, سمجھے, نیور مائنڈ, ویری سوری, تو اب وہ نیور مائنڈ بولے اس کی امید نہیں ہے. یا گاڑی ٹھوک دی اس کو اور اس میں ڈنٹ ڈال دیا تو ویری سوری سے گزارا نہیں ہوگا. اب تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوگا, آگے کی منزل ہے تھوڑی کڑی. ویسے اگر گاڑی آڑے آ گئی اور اس کی گاڑی تھوڑی رک گئی اور ویری سوری کر کے ہٹا لی تو وہ بھی نیور مائنڈ بول دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی. تو بعض اوقات کیا تکلیف بہت بڑی پہنچاتے ہیں اور پھر وہ شرماتے شرماتے یوں کہتے بولتے بولتے بن نہیں پڑتی ظالم کو, بولا چلا معاف کرنا. اب وہ بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ ظالم ہے, اس کو میں کچھ بولوں گا تو یہ مزید مجھے تکلیف دے گا, تو وہ بھی بول دے گا کوئی بات نہیں یار چلتی. تو یہ معافی مانگنے کا انداز صحیح نہیں ہے, بولا چلا معاف کرنا. اس سے یہ سارے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے. جیسے بھول, جتنی سخت بھول ہوگی اتنا ہی عاجزی اور نرمی اور جھکاؤ ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. اور پاپا مسئلہ کمال یہ ہے کہ اس میں جو دبا ہوا ہے نا اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی جو ماتحت ہے یا کچلا ہوا ہے, دبا ہوا ہے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے معافی مانگنا. واقعی آپ جو فرما رہے ہیں, اصل جو معافی مانگنے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے نا, یہ یا تو عزت ہے, منصب ہے, تھوڑا اس کی پوزیشن ہے, تو اور مانگنی ماتحت سے, نیچے والے سے, اور خود وہ اوپر جگہ بیٹھا ہوا, تو یہ اس کے لیے شاید زیادہ تکلیف دہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے پھر ایک تو معافی بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا پتا کہ یہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ڈھیر و ڈھیر اجر کا خزانہ بھی نصیب ہو جائے. بے شک یہ ہے کہ شیطان اصل وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا, اور یہ اس لیے وہ ماتحت سے بندہ معافی مانگنے سے محروم رہتا ہے. شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا, باپ بیٹے سے معافی نہیں مانگتا, استاد شاگرد سے معافی نہیں مانگتا, پیر مرید سے معافی نہیں مانگتا کہ یار یہ چڑھ جائیں گے, میری ان کے سامنے ویلیو نہیں رہے گی. لیکن دیکھو میں باپ بھی ہوں, اپنے بیٹوں سے معافی مانگتا ہوں, اپنے بچوں سے. میں شوہر بھی ہوں, اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگتا ہوں. میں پیر بھی ہوں الحمدللہ, اپنے مریدوں سے معافی مانگتا ہوں. اگر کوئی مجھے اپنا استاد تسلیم کرے, ہوں نہیں اگرچہ اس قابل, اپنے شاگردوں سے اگر وہ ہیں تو ان سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ خالی الفاظ نہیں ہے, میرا پریکٹیکل ہے. دنیا دیکھتی ہے, الحمدللہ دنیا دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب میں نے یہ سارے وسوسے جو تھے نا, ان کا وربلی نہیں پریکٹیکلی رد کر دیا کہ میرے سر پر تو کوئی نہیں چڑھا, میرے سر پہ امامہ چڑھا ہوا ہے, اوپر چادر سجی ہوئی ہے, اوپر اور کوئی نہیں ہے. جو بھی ہیں الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے معافی مانگی, اس کی وجہ سے میرے سر پہ تو کوئی نہیں چڑھا. بابا کئی بار آپ نے ہم سے ہی معافی مانگی ہے الحمدللہ. تو بالغ آپ کی نابالغی کے دور کی معافیاں مانگ لی بالغ ہونے کے بعد. یاد نہیں ہے آپ کو کیا؟ نہیں تو میں نے کہا پھر معافی مانگ لو. اور اسی طرح بانجیوں سے بھی معافی مانگی جیسے سے بالغ ہوتی گئی, نواسیوں سے. جی الحمدللہ. تو میں یہ مطلب کرتا رہتا ہوں, میں ڈرتا رہتا ہوں یار. اب گناہ تو ویسے کہاں کم ہے یار. اگر ایک بھی گناہ لے کر محشر میں ہم پہنچے اور وہی گناہ اگر اٹک گیا نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک گناہ, چھوٹا گناہ اگر وہی اٹک گیا اور اس نے جنت سے روک دیا اور دوزخ کی طرف معاذ اللہ رخ کروا دیا تو کیا ہوگا. سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے. جس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے, خالی ہے, اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ان کا شکر کہاں ادا کیا. تو اس لیے وہ بندہ ہوتا ہے, بندے کو عاجز ہی رہنا ہوتا ہے, اس کو ڈرتے رہنا ہے. نیکی کرے تو بھی ڈرے, گناہ تو کرے ہی نہیں, گناہ ہو جائے تب بھی ڈرے, اور نیکی کرے تب بھی ڈرے. ساری زندگی عبادت میں گزارے تب بھی ڈرے کہ قبولیت کی سند کس کے پاس ہے. جنت کی گارنٹی ہم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. جن کے پاس تھی وہ بھی ڈرتے تھے اللہ سے, اس کی خفیہ تدبیر سے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جس پر کرم فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا، لیکن ان کا کتنا خوف تھا کہ اتنا خوف خدا سے روتے تھے، اور رونے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہنڈیا وہ پک رہی ہے، اس طرح کی سینہ بے کینہ سے آواز ابھرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، ان کو پیارے آقا مالک جنت مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن یہ نمازوں میں بھی ایسا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی، اور رو رو کر یہاں آنکھوں کے نیچے یہاں کالی لکیریں ہوئی تھی، اتنا روتے تھے، حالانکہ اتنے پاورفل تھے، اتنے باروب تھے کہ آپ کی گلی سے سرکش جنات گزرتے نہیں تھے، اتنا ڈرتے تھے، شیطان آپ سے لرزتے، لیکن یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ تو جو خدا سے ڈرے اس سے مخلوق ڈرے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر مخلوق اس سے نہیں ڈرتی، اگر عارضی طور پہ ڈرتی بھی ہے تو کب تک، آخر ہر کمال کو زوال ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بندہ بنائے رکھے اور عاجز بندہ بنائے رکھے، ہم اڑی نہ کریں، ہم تکبر میں نہ پڑیں، ہم ظالم نہ بنے، بھلے مظلوم بنے، ظالم نہ بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ضرر یعنی نقصان اور تکلیف پہنچانے سے بچو، لوگوں کو ضرر پہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران کوئی نامحرم اسلامی بھائی اس کمرے میں داخل ہو جائے تو اسلامی بہن نماز پڑھتی رہے یا نماز توڑ کر دوسرے کمرے میں نماز پڑھے؟ کوئی نامحرم آ گیا کمرے میں جی، نماز تو توڑنے کی تو اجازت نہیں ہے، نماز تو پوری کرے گی۔ وہ تو نامحرم جو ہے اگر وہ بدنگاہی کرتا تو گناہ اس پر ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دو آڈیو جواب دیجئے۔ اس سے پہلے میں نام بتا دوں، خوش نصیب رمضان المبارک والے حج و عمرہ بغداد، ماشاءاللہ، حلقہ نمبر 41، باب المدینہ، محمد اسلام عطاری ولد اقبال، اسلام ولد اقبال، حلقہ 41، اسلام ولد اقبال، حلقہ 41، حلقہ نمبر 116 116، باب المدینہ، اسرار احمد عطاری ولد عبد الباقی، اسرار بن عبد الباقی، اسرار بن عبد الباقی، حلقہ نمبر 16، باب المدینہ، سید خواجہ ذی شان اشعر ولد سید علی اشرف، سید خواجہ ذی شان اشعر، سید خواجہ ذی شان اشعر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 3 اس ٹائم آگے۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ پہلے سوال کیا جائے گا جو 50 سال سے اوپر کے جو اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی جو بزرگ ہیں، تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ،
یہ تو ان کو پتا ہوتا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے یہ۔ 50 سال سے اوپر، نام بھی بتائیں گے، عمر بھی بتائیں گے، کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی وبرکاتہ۔ انور اتاری دادو سے آئے ہیں، دادو سے۔ ماشاء اللہ۔ دادو عمر 67 60 اور 7 68 ایئرس۔ 7 ماشاء اللہ، بھلی کری آیا۔ جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ ہے، لا الہ الا اللہ لا۔ بول نہیں پا رہے بیچارے، پہنچ گئے ہیں۔ ان کو دیں، دوبارہ دیں بزرگوں، تھوڑا تسلی سے فرمائیے۔ سبحان اللہ کی ہاں یہ لا الہ الا اللہ نا بھلی نہیں، عمر جو تقاضا بھلی گئے بیچارے لگے تو પછી એ માહોલ में બાઇક તે પછી મદની ચેનલ તે નજર સ્ક્રીન તે પોઈતા ઘબરાટ થયા માણું کوئی اور એક ડી ડિઝાઇન કેવી યાર۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بابا السلام آپ بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح فاطمہ جو حضرت اللہ نے پڑھی ہے وہ تسبیح ہے جو بی بی فاطمہ نے تسبیح پڑھی وہ تسبیح فاطمہ۔ جی جی۔ اچھا وہ تو کون کون سی تسبیح پڑھی ہے اس کی چلو لگے رہے ہم، خدا جانے کتنی تسبیحات پڑھتی ہوں گی، بتاتے رہے ہم سنتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف میں۔ عبدالرزاق میرا نام ہے، عمر 55 سال۔ تسبیح فاطمہ بولتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جواب درست ہے۔ ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جائے گا، اور مہندی بھی ان کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ، مہندی بھی لگائیں گے۔ اچھا اب جو سوال عوام سے جو یہاں نیچے موجود ہیں، صراط الجنان پجو کے جی اچھی بھی برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ دینی طلبہ اس کا جواب نہیں دیں گے، اور نہ ہی مدنی شخصیت، ان کے علاوہ عوام۔ عام اسلامی بھائی جو آئے ہیں طلبہ ہی دے سکتے، چلیں طلبہ ہی دے دیں اس کا جواب، وہ بھی دے سکے تو۔ سوال دوبارہ دہرا دیں گے۔ یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی بھی شے میں ایک برکت ہوتی ہے نا، تو برکت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں برکت، جس کو بولتے برکت ہے، برکت راہ پر زبر ہے۔ یہ ہمارے مدنی منع کئی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، چلے کون کون بتائے گا؟ یہاں تو کافی حصہ ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی چیز کے زیادہ بڑھ جانے کو برکت کہتے ہیں۔ جی حاجی رضا جواب دے دیا انہوں نے۔ السلام علیکم۔ کیا کسی چیز کی، کسی چیز سے بڑھ جانے کو؟ جی جی، نہیں یہ تو جواب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد بلال اطاری مظفر گڑھ سے۔ جو کم چیز کفایت کر جائے اس کو برکت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر جہاں خٹک، ضلع کرک سے 3 دن کے اعتکاف کے لیے ریاض سعودی عرب سے باپا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باپا کی زیارت بھی ہوئی ہے اور دل کو سکون بھی حاصل ہوا، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے کہ کثرت چیزوں کے بڑھ جانے کو
कहा जा सकता है वो बरकत थोड़ी चीज़ सबको किफ़ायत कर जाए और उस पर दिल जो है वो मुतमईन हो जाए, इसे हम बरकत कह सकते हैं। तो दिल कहाँ से लेंगे? तो करीब करीब ये जो माना बता रहे माना पे तो ये पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मोहम्मद अली बरकातहू। अत्तारी डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान से आया हूँ। अब अगर खुलासा या मफहूम दुरुस्त बनता हो तो जवाब हम दुरुस्त ना मान लें। असल हमारे पास जो जवाब लिखा हुआ ना मिरात शरीफ के हवाले से, अब उसकी तरह का तो जवाब किसी ने भी नहीं दिया अभी। बाबा जान, बरकत किसी चीज़ में इजाफा और किफ़ायत करने को बरकत कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी चीज में अल्लाह ताला की तरफ से इजाफे या तोसी को बरकत कहते हैं। वो पहला जो मदनी मुन्ने ने जवाब दिया ना, मैंने माशाअल्लाह मेरे मुंह से निकला था, इसने अपने जहन से बहुत प्यारा जवाब दिया था। अगरचे वो हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो लिखा मिराज शरीफ में ये है कि वो ज्यादती खैर, यानी किसी चीज में इजाफा, अच्छा इजाफा, भला इजाफा। अब गुनाहों में इजाफा हो तो इसको बरकत नहीं बोलेंगे। अच्छा इजाफा कि जो होने के बाद जाए नहीं, वो अच्छी बढ़ोतरी, वो अच्छी ज्यादती, वो अच्छा इजाफा किसी चीज में जो आने के बाद जाए नहीं, बाकी रहे। बरकत की तारीफ मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने ये लिखी है। अब ये लोगों को आजमाइश डालने वाली वाकई नहीं जवाब दे सकते, अच्छे भले नहीं दे सकते जवाब। पर इसके बहुत सारे माने लुगत के अंदर किए गए हैं। बरकत का एक माना ज्यादती होना, बढ़ोतरी होना, मुतलकन ये माना भी है। सादत को भी बरकत बोलते हैं। वही है, ज्यादती का और किफायत कर जाना, ये चीजें भी बरकत के तहत ही आती हैं। मदनी मुंडे को तोहफा दे दिया जाए, उसने वाकई है कि मुझे लगते सही नहीं लगते। अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह आली में बामल बनाए। होंगे जामियातुल मदीना के होंगे, जामियात में एक से होते हैं माशाअल्लाह अपने जामियातुल मदीना में। इंशाल्लाह मैं अबू को ये नियत करता हूँ, अबू को मदनी काफिले में सफर करवाऊंगा। मैं जामियातुल मदीना डेरकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा अत्तारी है। सिंधी मानू है माशाअल्लाह। कौन से दर्जे में? अभी मुतवस्ता के पेपर देकर उला में जाने की तरकीब होगी इंशाल्लाह। मुताला करते रहो, दीनी किताबों का, अपनी जो मकतबतुल मदीना की किताब है ना, पढ़ते रहो। अच्छा, अवाम से सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने ऊँटनी का मौजिजा दिखाया था? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मूसा अलैहि सलाम। जवाब गलत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जानी मुबीन अहमद अब्बासी जमजम नगर हैदराबाद से 30 रोजा एतकाफ के लिए हाजिर हूँ। एक माह के लिए? एक माह के लिए माशाअल्लाह। जो शहजादे ने सवाल पूछा है उनका जवाब ये है कि हजरत स्वालेह अलैहि सलाम। जवाब दुरुस्त है। सालेह सालेह अला नबीना व अलैहि सलाम। एक ख्वाहिश का इजहार किया था सुबह फजर के बाद इस्लामी भाइयों ने कि पहले माह रमज़ान में अमीर सुन्नत रमज़ानी कसौटी क्या करते थे। चलो इंशाअल्लाह ये भी आज हाजी रजा कर लेंगे, देर के बाद रुकेंगे ना, यानी कि ये रमज़ानी कसौटी इंशाअल्लाह
कुछ 15-20 मिनट के बाद कोई सोच लो आप, इंशाल्लाह मशवरा। या रहनुमाई फरमा दें। मदनी शख्स से सवाल भी देंगे, सवाल अलग शख्सियत जो बाकी है। हाँ भाई, मदनी शख्सियत को 1200 रुपए का मदनी चेक पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये रोजा अनवर पर कितने गुंबद शरीफ हैं? ये मदनी शख्सियत गरीब होती है, अक्सर मदीने जाएं, वहां जाके गिन के आए तो हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 गुंबद है, तस्वीर में 2 नजर आते। तफसील कहाँ हैं 2? ये कहाँ पूछा गया था कि कहाँ है? आपने पूछा था कि कितने गुंबद हैं, इन्होंने 2 फरमाए। एक सबज ऊपर है, नीचे वाइट है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जवाब समझ में नहीं आया हमें। देखिए, एक तो सब्ज गुंबद है जो कि सबको नजर आता है, ये मरजाए खलाइक है। दूसरा जो वो इसी के नीचे जो ना सफेद गुंबद है, गुंबद बैदा, जो कि जायरीन को नहीं दिखाई देता। अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, कदर सुहाना कैसा है प्यारा प्यारा है, किस कदर सुहाना कैसा है प्यारा प्यारा। गुम्बद तो बहुत सारे हैं यार, एक नुमाया है बड़े गुम्बद शरीफ के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ये रोजे की हालत में हजामत बनवाना जायज है या नहीं? जायज है। अगर किसी ने रोजे की नियत ना की हो, इसका रोजा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। रोजे की रोजे की नियत ही नहीं की सारा दिन, तो भूख प्यास डाइटिंग, ये नियत का वजाहत मैंने की थी कि अगर यूं रात में यूं है एक जहन में कि कल मैंने रोजा रखना है, ये इसका पक्का है, ये नियत है। सहरी के टाइम पे जो खाना खाते हैं तो ये आउट ऑफ रूटीन है, तो सहरी की और पता ये सहरी कर रहा है, ये जहन में होता है कि रमजान का महीना है, सहरी कर रहा हूँ, कल रोजा है ना, तो ये भी ये नियतें ही हैं। जब तक यानी कि जैसे सहरी करते वक्त ये जहन में हो कि यार खा लो, रोजा नहीं रखना है, तो नियत रोजा नहीं है। वरना ये कि सहरी को भी नियत करार दिया गया, नमाज में भी रोजे की नियत हो सकती है। अब बिल्कुल नियत ही नहीं है कि रोजा है या नहीं, ये पता ही नहीं है, और दिन भर यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक वो भूखा प्यासा रहता है, रोजेदार की तरह रहता है, तो इसका रोजा नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। रोजे की हालत में जिस्म वगैरह पर गंदगी लग जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं। मेरा सवाल है कि इतनी गर्मी है, हम इतनी लोडिंग में इतना काम करते हैं, ये सीढ़ी उठाना पड़ती है हम लोगों को, तो हमारी तनख्वाहें कम है, ऑफिस में जो बैठे हैं उनकी तनख्वाहें हमसे ज़्यादा हैं और वो आराम से काम करते हैं इसी में बैठ के। तो अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि कोई मदनी फूल इरशाद फरमाए कि ये सेठ लोग हमसे हमारे पे रहम करें।
میرا سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں مشین آپریٹر ہوں. جیسے یہاں پہ لائٹ جاتی ہے تو ہمارے سے کیا کہتے ہیں لوڈنگ کا کام کرایا جاتا ہے, شیٹیں اٹھوائی جاتی ہیں, تو یہ ہمارا جو لائٹ جاتی ہے اس میں جو ٹائم ہمارا بچتا ہے تو ہمارے کو یہ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ہم کو رکھا ہے مشین آپریٹر کے لیے, لیکن ہمارے سے یہاں پہ لوڈنگ کرائی جاتی ہے اور ہے نا مال اتروایا جاتا ہے اور ہے نا رکھوایا جاتا ہے, جبکہ ہم کو تنخواہ مشین آپریٹر کے لیے دی جاتی ہے. پہلے سوال میں جو ہے نا کہ سیٹھوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے, ہم محنت جو دفاتر میں جو بیٹھتے ہیں نا آفیسز میں, اچھا آفیسر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے, لیبر کی تنخواہ کم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی صلاحیت کا ہوتا ہے. اب گدا گاڑی جو چلاتا ہے وہ اب بولے کہ بھائی وہ جو ہوائی جہاز اڑاتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ, ہماری کم. ٹرک ڈرائیور اٹھا کر بول دے گا کہ ہم کو بھی مطلب وہ پائلٹ کی طرح تنخواہ دو. پائلٹ کی اتنا تنخواہ کیوں ہے؟ ہم تو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں, ہم اتنا ٹرک چلاتے ہیں. تو اپنی اپنی صلاحیت پر ہوتی ہے. تو وہ مرحوم بھائی ہمارے ایک واقعہ بتاتے تھے, وہ ہے من گھڑتی ہوگا بس سمجھانے کے لیے ایسے معاملات کو, کہ ایک جگہ کوئی مشین خراب ہو گئی تو کارخانے میں, اب مشین کے لیے جو بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی, مشین ان سے چل ہی نہیں. تو کسی کاریگر کو, اس کے انجینئر کو بلایا, اس نے دیکھا اور ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپے کا بل دیا. تو وہ ان سے کہا گیا کہ اب ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپیہ اس کا. تو اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کا تو میں نے 1 ہی روپیہ لیا ہے, کہاں مارنی اس کے 100 روپے لیے. ٹیکنک تو پائلٹ کے پاس ٹیکنک ہے, گدھا گاڑی والا ٹیکنک نہیں جانتا. تو اسی طرح جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا آفیسر, اس کے پاس ٹیکنک ہے, اور جو لیبر ہے نا اس کے پاس وہ ٹیکنک نہیں ہے. ورنہ تو وہ عالم اور جاہل سب ایک ہی ہو جائیں گے. وہ جاہل بولے کہ عالموں کے ہاتھ چومتے ہو, عالم کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتے ہو, ہم نے کیا بگاڑا ہے, ہمارا بھی ہاتھ چوما کرو, ہم کو بھی دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرو. تو ذرا عالم اور جاہل کا فرق تو رہے گا نا, عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی طور پر بھی یہ درجات اور گریڈز مختلف ہوتے ہیں. اس آفیسر سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں, ان سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں, تو یہ تو گریڈز لگے ہوتے ہیں. خود جہاز کی جیسے آپ نے مثال دی, حالانکہ 2 پائلٹ تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے جو عملہ ہے یہ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی جو بھی فلائٹ ہے اتنی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تنخواہ اور پائلٹ کی تنخواہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی جہاز میں ایک ہی روٹ پر جا رہے ہیں اور وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پیسنجر کو بٹھاتے ہیں, پیسنجر کے ناز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہیں پائلٹ سے بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں تقابلی طور پر. ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل محنت نہیں کرتے, ان کی بھی تنخواہ ہوتی ہے, مفت میں سیر کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں اڑتے رہتے ہیں یا پیسہ کھینچتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سب میں ایک بعض اوقات ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ کا کام جو ہے نا, یہ جو یہ کیبن کرو کہلاتے ہیں, ایئر پرسر جو ہوتا ہے, ہاں یہ کرو کہلاتا ہے, کرو. تو ان میں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ کا کام جو ہے نا, بڑے کا کام, یہ نہیں کرنا تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کام پیسنجر کا وہ انہوں نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا, یہ صرف اس کو دیکھنا اس کا کام ہوتا ہے. اور شاید اس کی تنخواہ ان تمام سے زیادہ ہوتی ہوگی. یہ کرو پرسن کہلاتے ہیں, ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. وہ ہیڈ کی جو تنخواہ ہے نا, جو ان کا نگران ہوتا ہے, وہ نگران یہ سب نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو بس ایسے آ جا رہا ہوتا ہے, اپنے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارے صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آخر وہ نہیں چکر لگاتا ہے کہ بیلٹ باندھا کہ نہیں باندھا, بیلٹ بندھوا کر الگ جاتے ہیں, لیکن آخری میں ایک آتا ہے کہ اس نے میرے عملے نے صحیح کام کروایا کہ نہیں کروایا. شاید اس کی تنخواہ ان سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ سینئر ہوتے ہیں, سینئر کرو پرسن کہلاتا ہے وہ. تو یہ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ بس لوگوں کی صلاحیتیں اور قابلیتوں پر عموماً تنخواہوں کا اور اجرت کا ان سب کا انحصار ہوتا ہے. مگر جہاز میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا, خالی بیٹھنے کا کام کرتا ہے, اور ملے تو کھانے کا کام کرتا ہے. جی, اس کی بھی تنخواہ سمجھ گئے. ایئر کمانڈو, جی ایئر کمانڈو ہوتا ہے, اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے,
جہاز میں یہ رکھے گئے ہیں، لیکن ہر جہاز میں ہے اس کا پتہ نہیں، یہ ہوتا ہے بعض شاید نہیں، بعض جہازوں کے لیے یہ سنا گیا ہے کہ اس طرح کے ایک پیسنجر کو، ایک عملے کا ایسا فرد ہوتا ہے جو شاید کسی وجہ سے کام آ بھی جائے. کبھی کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ وہ پتہ نہیں چلتا، پیسنجر ہی لگتا ہے، یعنی کہ وہ محبت میں آ کر جیسے کہ ملاقات اور میں ایئر کمانڈو ہوں، تو یہ وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی کے خلاف کر رہی ہے کہ اگر خدا نہ کرتا وہی جہاز ہائی جیک ہونا ہو نا تو یہ آپ کو اگر بتایا ہوگا نا رسکی سفر ہے، آپ کو اگر بتا دیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ، ارے کو تھوڑی بتاتا پھرے گا، نہیں تو ہر بار ایسا نہیں ہوتا، وہ جہاز میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہاں تو وہ آپ اکیلے جو گے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، باقی ہمارے کو بتانا پھرے گا تو ہو کیا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ترجمہ کنزُ ایمان، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی. اس کی تفسیر میں صراط الجنان کے اندر ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے. وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے. دوسری حالت دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے، دین و دنیا کی جو بھی معاملہ ہے اس میں سے جو بھی نعمت عطا کی ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے. مزید اس میں یہ ہے کہ دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا. تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا. جیسے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دو بھر ہو جائے گا. اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا. اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے، تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پالے گا. سبحان اللہ. سوال آپ سے کرنا ہے، تحریری سوال ہے. کہتے ہیں بیٹا والدین سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے کہیں چلا جائے، تلاش کے بعد بیٹا والدین کو مل جائے، اب والدین اسے گھر آنے کو کہیں اور وہ گھر نہ آئے، بیٹے کا ایسا کرنا کیسا؟ یعنی بیٹا روٹ کے چلا جائے. یہ بیٹوں کے روٹ جانے کے واقعات ملتے ہیں کہ مطلب اولاد روٹ جاتی ہے ماں باپ سے. ارے ماں باپ کی اطاعت تو کرنی ہوگی نا، اس کو گھر پہ تو آنا ہوگا. اگر کوئی شرعی طور پر اس پر واجب نہ ہوا تھا ہجرت کرنا، ویسے آج کل تو خالی ناراض ہو کر ماں باپ نے ذرا ڈانٹ دیا تو چلے جاتے ہیں، اس طرح مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو ایزا دے رہے ہیں نا. ماں باپ کا کتنا دل اس سے دکھتا ہے کہ میرا لال کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. پھر الگ بدنامیاں، الگ پنچاتیں، الگ لوگ سوالات کے جوابات دے دے گے، تھک جائیں گے کہ کہاں گیا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کوئی اٹھا گیا، فلاں ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماں باپ کو ستانے ہی کا ایک انداز ہے یہ. اور ماں باپ کو ستانا تو یہ گناہ کا کام ہے. تو اس لیے ماں باپ جو بھاگ گیا اس طرح وہ گھر بھی آ جائے اور ماں باپ کو راضی بھی کرے، معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال رہ گیا تھا، وہ دو سوال ایک ساتھ تھے کہ
मशीन ऑपरेटर का इनकी जिम्मेदारी है, और इनसे फिर जब वो लाइटें नहीं चली जाती हैं तो शीटें उठवाते हैं, तो ऐसा? जी जी, अब जाहिर है कि जिस चीज का इजारा किया है तो उससे हटकर तो काम अब ये देखना पड़ेगा। असल में बाज़ काम होते हैं कि जो मनसब के मुताबिक होते हैं, तो अगर काम नहीं है तो उसी के मनसब के मुताबिक उसको वो काम दे दिया जाएगा, तो वो तो अंडरस्टूड होता है कि उसके मनसब के मुताबिक वो काम उसे दे दिया जाएगा। अभी मशीन ऑपरेटर किस दर्जे के हैं, किस तरह के हैं, अगर तो मशीन ऑपरेटर के ज़िम्मे ये भी काम होते हैं कि भाई आपके पास अगर मशीन चलाना नहीं है उस वक्त, तो फिर आपको ये लोडिंग अनलोडिंग के काम भी करना होंगे, तो फिर लिया जा सकता है इनसे ये काम। लेकिन अगर नहीं है ऐसा और मशीन ऑपरेटर के ये काम नहीं होते, तो फिर मालिक का इस तरह इनसे लेना दुरुस्त नहीं है। सूरतें हैं इसकी, मनसब के मुताबिक काम बाज होते हैं कि वो लिए जा सकते हैं। मुदर्रिस है, अब वो फारिग बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, तो उसके मनसब के मुताबिक काम लिया जा सकता है। शीटें उठवाना वाला लोडिंग अनलोडिंग है मशक्कत का काम। उन्होंने ये भी कहा साहिल ने कि हमारा काम सिर्फ मशीन ऑपरेटर ही का काम है और कोई काम नहीं, और हमें उजरत भी इसी की दी जाती है। सवाल में मशीन ही, लेकिन वो यही अर्ज कि अगर तो है ही यही कि ये काम है और इनके मनसब में वो आता ही नहीं है, तो फिर नहीं ले सकते। मालिक लेगा तो गलत करेगा ज़बरदस्ती इनसे, और अगर मनसब के तहत ये चीज़ें आती हैं तो फिर ली जा सकती हैं। सल्लु अलल हबीब मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का फर्जीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का फर्जीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।